الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ذو الحجہ کا ماہ مکرم شروع ہونے والا ہے۔ اسی کی مناسبت سے قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں ذو الحجہ کی 10 ایام کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان 10 دنوں اور راتوں کو اللہ رب العزت نے جو عظمت عطا کی ہے، رمضان المبارک کے بعد یہ دن اور یہ راتیں سب سے زیادہ عظمت والی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسمیں کھا کھا کر اس کی عظمت بتائی۔ عام طور پر دنیا میں کوئی آدمی کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو قسمیں کھائیں وہ ان دنوں اور اس عشرہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی فضیلت اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی یہ اللہ کے ہاں بڑی عظمت والی راتیں اور بڑی عظمت والے دن ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جہاں قرآن کریم ذی الحجہ کی ان 10 ایام اور راتوں کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، وہاں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بھی ان ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جتنے محبوب نفلی اعمال اللہ کو ہیں اتنے زیادہ باقی دنوں میں محبوب نہیں۔ محبوب تو ہی ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں۔ معنی کیا کہ ان 10 دنوں میں جو نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھی، نفلی روزے رکھے، ان 10 دنوں میں نفلی جو ذکر اور اذکار کیا، جو صدقات اور خیرات کیے، رمضان المبارک کے بعد اللہ کو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اس سے ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں جس سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں نقل کیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں ایک دن روزہ رکھے تو فرمایا اس روزہ کا ثواب جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہو جائے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنے کا اجر 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت و بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کسی رات میں عبادت کی توفیق مل جائے تو وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ یعنی اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے کہ وہ اس میں عبادت کرے، اس رات میں، ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں ایک میں عبادت کرے تو فرمایا اس کو لیلۃ القدر کے برابر عبادت کا اجر ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح جب قرآن اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی دنوں اور راتوں کی جو فضیلت معلوم ہوتی ہے، تو اسی کی روشنی میں حضرات علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ عظمت والا عشرہ ہے۔ اور اس ماہ مکرم کے اس پہلے عشرے میں جو عبادتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، جو احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عبادت رمضان ایک مبارک، ایک عبادت حج کی عبادت ہے، اور یہ حج کی عبادت اسی پہلے عشرے کے ساتھ مختص ہے۔ انہی دنوں میں وہ حج کی عبادت ہوتی ہے۔ ان دنوں کے علاوہ وہ حج کی عبادت پورے سال میں نہیں ہوا کرتی۔ سب سے عام اور عظمت والی عبادت ان دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور ان دنوں میں جو اور احکامات میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، میرے آقا کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک وہ ناخن بھی نہ کاٹے اور اپنے بال بھی نہ کاٹے، پہلے کاٹ لے اور پھر وہ نہ کاٹے۔ عجیب یہ حکم ہے۔ یہ میں عرض کروں، یہ واجب نہیں، یہ سنت نہیں، مستحب عمل ہے۔ اگر کاٹ لیے ناخن اور بال گناہگار نہیں ہوگا، لیکن فرمایا مستحب یہ ہے کہ یہ ناخن بھی نہ کاٹے، بال بھی نہ کاٹے، جب قربانی کرے تو بال اور ناخن کاٹے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے
کہ یہ حاجیوں کے مشابہت اختیار کر لے گا۔ حاجی حج پر گیا، وہ نہ بال کاٹ رہا ہے نہ ناخن کاٹ رہا ہے، احرام باندھے ہوئے ہے۔ جب حج کر لے گا اور جب جمرات کو کنکریاں مار لے گا، اس کے بعد وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے گا اور وہ احرام سے حلال ہوگا۔ فرمایا یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ پاکستان میں ہے، کسی اور دوسرے ملک میں ہے، وہاں تو نہیں گیا۔ لیکن علماء عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مشابہت اختیار کر لے حاجی کی۔ جب حاجی کی مشابہت اختیار کر لے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ سے امید رکھی جاتی ہے کہ جب میدان عرفات میں وہ حاجی دعا کر رہا ہوگا، اللہ کے سامنے دامن پھیلا رہا ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کا ایک چھینٹا اس کی طرف بھی آ جائے گا۔ یہ ان کے مشابہ ہو گیا۔ یہ امید رکھی جاتی ہے یہ جب وہاں مینا میں قربانی کرے گا، یہ جب مزدلفہ میں رات کو آئے گا، وہاں رہے گا، یہ رب کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ رب العزت کی رحمت کے جو چھینٹے پڑیں گے، فرمایا ان میں ایک چھینٹا اس کی طرف بھی آ جائے گا۔ اور اس کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا، فرمایا کہ گویا یوں کہہ دے گا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ یا اللہ ایک شباہت مشابہت اختیار کر کے آیا، اب آگے تو اس کو حقیقت کر دے تاکہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص حاجی، جو شخص قربانی کر رہا ہے، تو قربانی کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ بال بھی نہ کاٹے، ناخن بھی نہ کاٹے۔ ہاں جب قربانی کر لے تو اس کے بعد پھر اپنے بال بھی کاٹے اور ناخن بھی کاٹے۔ ان دنوں میں یہ حکم بھی متوجہ ہوتا ہے، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور جب ذی الحجہ کا ماہ مکرم شروع ہو جائے، اس میں ایک اور عمل بھی متوجہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ۔ وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اس پر بات کریں گے، اس لیے کہ پہلے بات کر لے تو آدمی بھول جاتا ہے، قریب قریب جب بات ہو جائے گی تو یاد دہانی ہوگی اور عمل ہو جائے گا۔ اور ایک اور عمل بھی اس عشرہ ذی الحجہ میں جو میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تکبیرات تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بھی پڑھی جاتی ہے اور یہ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم بتائیں گے، چونکہ اس کے بعد یہ پڑھی جائیں گی، اس لیے آئندہ جمعہ اس پر بات کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو اہم دو عبادتیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہیں، ذی الحجہ کے دنوں کے ساتھ خاص ہیں، پورا سال اور کسی دن میں نہیں وہ عبادت ہوتی، وہ عبادتیں ایک حج ہے اور دوسری عبادت قربانی ہے۔ ایک عبادت حج اور دوسری قربانی۔ اللہ رب العزت نے حج کا بھی حکم دیا، سب سے بڑی عبادت، اور اس کے لیے بھی کلمات سکھا دیے گئے کہ حج میں کیا کلمات کہے گا حاجی؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کلمات کہے گا تاکہ وہ اقرار کرے کہ اللہ میں تیرے سامنے آ رہا ہوں، تیری توفیق سے آ رہا ہوں اور تیری توحید کا قائل ہوں، تیرے ساتھ کسی اور کو ثانی اور ساجی نہیں سمجھتا۔ اور دوسری عبادت حج ذی الحجہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری عبادت جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی کی عبادت 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، ان کے بعد وہ 1000 جانور بھی ذبح کر لے، قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ ان 3 دنوں کے ساتھ 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ کے ساتھ یہ خاص ہے قربانی۔ یہ قربانی کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ اور اس کے لیے بھی کلمات سکھا دیے کہ جب قربانی کرنے لگے کیا دعا پڑھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری بدنی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا
سب کا سب میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہ بتا دیا کہ یہ سوچے اور کہے کہ یا اللہ یہ سب آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں، آپ ہی کی توفیق سے ہے اور آپ کے لیے کر رہا ہوں، لہٰذا یہ عبادت قربانی کی عبادت، اور یہ قربانی کا کنسیپٹ بات کا نہیں ہے، فرمایا کہ قربانی اس کا یہ کنسیپٹ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب بھی، اسلام کو چھوڑو اس کے علاوہ جتنے باطل مذاہب ہیں، کوئی مذہب بھی مالی قربانی کا انکار نہیں کرتا، سب مالی قربانی کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، غرباء میں فقراء میں بھی تقسیم کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہاں جانی قربانی بھی آپ دیکھ لیں، جو فرد یا جو قوم جس نظریے کے ساتھ منسلک ہو جائے اس نظریے پر وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی تاریخیں چلتی ہیں، کتنے لوگ اپنا نظریہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، جان چلی جاتی ہے پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس نظریے پر جان قربان کرتے ہیں۔ لیکن یہ جانی اور مالی قربانی اگر ہم غور کریں اور دیکھیں، قرآن کریم مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، فرمایا کہ ابن آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیجئے گا، ان کا قصہ بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، فرمایا آپ ذرا آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیجئے گا، انہوں نے قربانی دی، ایک کی طرف سے قبول ہوئی، دوسری کے طرف سے قبول نہ ہوئی، پھر جس کی قبول نہ ہوئی اس نے اس کو قتل کر دیا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ حابیل اور قابیل ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور اس زمانے میں، آج تو قربانی کرو گوشت خود کھا لو، اس زمانے میں کیا تھا، قربانی کا جو جانور ہے یا قربانی جو مال قربانی کر رہا ہے اونچے ٹیلے پر رکھ دیتے، اگر قبول ہے تو آگ آ کر کھا لیتی، جلا دیتی، اور قبول نہیں تو آگ چھوڑ دیتی۔ حابیل اور قابیل نے دونوں نے وہاں پر اپنی قربانی پیش کی تو آگ آئی، اور آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو مالی قربانی یہ پیش کی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور جانی قربانی کیا ہوئی کہ پھر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، حابیل کی جان بھی چلی گئی، مالی اور جانی قربانی اس وقت سے چلی۔ اور صرف وہی نہیں، وہاں سے سلسلہ چلا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی اپنے بیٹے کی، بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، مینڈا رب نے پہنچا کر اس کی جگہ رکھ دیا، ذبح کر دیا۔ یہ قربانی وہاں سے چلی ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا تو ولد اسماعیل، بنو اسماعیل میں ان کی اولاد میں سے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے عمل کو اپنی امت پر قیامت تک کے لیے واجب العمل قرار دیتے ہوئے فرما دیا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ اور آج ہم یہ قربانی کر رہے ہیں اور قیامت تک پوری دنیا میں یہ قربانی ہوتی رہے گی، یہ اس وقت سے شروع ہے۔ اب اس پر اجر و ثواب کیا ہے؟ قربانی پر قربانی کرنی کس کو چاہیے؟ اس آدمی کو قربانی کرنی چاہیے جو صاحب نصاب ہے، جو 52.5 تولے چاندی اس کا مالک ہے، نصاب کا، ضرورت سے ہٹ کر کے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ کئی کہتے ہیں جی خاندان میں ایک کر لے، نہ، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا۔ میاں بیوی پر الگ الگ، بیوی کے پاس زیور ہے، شوہر الگ سے صاحب نصاب ہے، شوہر پر الگ سے قربانی واجب ہے اور بیوی پر الگ سے قربانی واجب ہے۔
آج کل جس پر 1 تولہ سونا بھی جس عورت کے گھر میں ہے زیور، اس پر قربانی واجب ہے۔ کیوں؟ کچھ نہ کچھ اس کے پاس تو ہوتا ہی ہے، اور 1 تولہ سونا اس کی قیمت تو 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ نصاب تو تقریباً 1,35,000 بنتا ہے۔ لہٰذا اس لیے ان پر قربانی واجب ہے، قربانی کریں۔ واجب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے گناہگار ہوگا، واجب کو چھوڑتے ہوئے رہے گا تو گناہگار ہوگا۔ اس لیے قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی اس لیے بھی کہ میرے آقا کا عمل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں رہے، یضحی، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا ابن آدم 10 ذی الحجہ کو اس کا اللہ کے ہاں جو سب سے محبوب عمل ہے، سب سے اعلیٰ عمل ہے، جو اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے، اس سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ کو محبوب زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ خون کا بہانہ ہے، وہ جانور کا خون بہانا ہے، وہ قربانی کر دینا ہے۔ یہاں تک فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، قیامت کے دن یہ جانور آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے جو ہے اسی طرح اور اس کے گوبر کے ساتھ آئے گا، اپنے لید کے ساتھ آئے گا۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے، اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، ابھی تک وہ خون کا قطرہ قربانی کے جانور کا زمین پہ نہیں گرتا کہ میرا رب اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ کر کے اپنے نفسوں کو خوش کیا کرو۔ قربانی کا یہ حکم ہے۔ اور اسی طرح حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ نے سوال کر دیا، اللہ کے حبیب یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر اگلا سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں؟ فرمایا اور ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمیں ملے گا کیا قربانی پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ سوال کیا گیا، صحابہ نے کہا قالوا بالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مانتے ہیں بکریوں کے بال ہوتے ہیں، لیکن بھیڑوں کی تو اون ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ اون کے بارے میں کیا ہوگا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون کے ہر بال کے برابر بدلے میں بھی اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ اجر ہے قربانی کرنے پر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جس کو یہ عطا کیا ہے وہ ضرور قربانی کرے، قربانی کرنی چاہیے انسان کو۔ اللہ یہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو نہیں کرے گا وہ ایک واجب کو چھوڑے گا، گناہگار ہوگا۔ اور کون سا جانور؟ اونٹ، گائے، بھینس، بکری اور دمبا، یہ اس میں شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے۔ ان میں جو ہے وہ اونٹ کی عمر 5 سال ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ ان کی عمر 2 سال، 2 سال سے کم کا نہیں قربانی لگے گا۔ اور بکری کی عمر، بکرا بکری 1 سال، 1 سال سے کم ہو نہیں قربانی ہوگی۔ اور بھیڑ اور دمبا 6 ماہ کا اگر اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ 1 سال کا لگ رہا ہے تو اس کی قربانی کی جائے گی، جائز ہے۔ ان جانوروں کی قربانی ہوگی اور یہ کرنی چاہیے۔ اور ایک بات
یہ عرض کروں کہ آج کل جب یہ مواقع آتے ہیں تو یہ ہمارے اینکر پرسن جو ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہیں، ان کی شیطنت میں نہ آیا کرو، ان کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ مجھے ایک کلپ بھیجا گیا، میرے ایک بہت ہی مہربان انہوں نے بھیجا۔ اس کلپ میں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں اور مولانا الیاس قادری صاحب ہیں اور ایک اور کوئی ڈاکٹر ہے، مجھے اس کا نام نہیں آیا۔ یہ 3 آدمی ہیں اور جو اینکر پرسن ہے وہ بالکل داڑھی چٹ۔ اب آپ ذرا غور کریں اور سنیں، مفتی طارق مسعود اور مولانا الیاس قادری دونوں نے یہ مسئلہ بتایا کہ اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی کرو تو قربانی ہوگی، یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہاں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی طرف سے کرو گے قربانی ہے، اس کو قربانی کا اجر ملے گا، اور 2-3 کی طرف سے کر لو گے تو پھر بھی قربانی کا اجر ملے گا۔ لیکن اس میں انہوں نے جو مسئلہ بتایا وہ یہ بتایا کہ اللہ سے امید رکھی جاتی ہے کہ ہر ایک کو پوری قربانی کا اجر دے، اور یہ بھی ہے کہ یہ تقسیم ہو کر آدھا ایک کو ملے آدھا دوسرے کو ملے۔ انہوں نے یہاں بات ختم کر دی، اور یہ آگے یہ شیطان جو بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کے دماغ کو خراب کر رہا تھا، اس نے اپنے پاس سے اس کی تفسیر یہ کی اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے جو مر گئے دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی کرو گے قربانی نہیں ہوگی۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، جبکہ وہ صراحتاً مفتی کہہ رہے ہیں کہ قربانی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ قربانی نہیں ہے، یہ تم صدقہ کر رہے ہو۔ یہ ذہن خراب کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو، ان باتوں کی طرف نہ آیا کرو۔ جی فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، فلاں غامدی صاحب ہیں، فلاں جیلوی صاحب ہیں، ان سے بڑے فراڈ یہ اور ان سے بڑے جو ہے ان سے بڑے بے غیرت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے نمازوں کی طرف نہیں جانے دیتے ہیں، یہ خراب کرتے ہیں، یہ روکتے ہیں، مسجدوں سے دور کرتے ہیں۔ جو مسجد میں آتا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنی چاہیے، یہ نماز سے روکتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا آپ کے غامدی صاحب ایک دفعہ کہتے ہیں آن لائن بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آن لائن نماز پڑھ سکتے ہو۔ کورم ٹاؤن کی مسجد میں ایک آدمی ہے، دوسرا وہ گلی نمبر جو ہے 1 میں ہے، وہاں سے نیت کر کے ساتھ شامل کرے ہو۔ شرم کرو تم، اس طرح لوگوں کو نمازوں سے دور کرتے ہو۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو بچے امتحان دے رہے ہوں لہٰذا عذر آ گیا وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اور یہ مستشرقین نے پیسے دے کر آگے رکھا ہوا ہے اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ اور آج کل ایک اور جو بات چل رہی ہے، یہ بکواس کرتے ہیں نئی روشنی والے، یہ کہتے یہ ہیں جی کیا فائدہ قربانی کا، اتنا خون، اربوں کا پیسہ آپ خون کی صورت میں بہا دو گے، اس سے بہتر ہے کسی کی شادی کروا دو، اس سے بہتر ہے کوئی گھر میں بیوہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو پیسے دے دو، یتیم مسکین ہیں جن کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ان کو دے دو۔ کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ تم خون کی صورت میں بہاتے ہو، ضائع کرتے ہو؟ کبھی کہتے ہیں یہ کیا ضرورت ہے، بار بار اتنے عمروں کے لیے جاتے ہو، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو دو۔ کبھی کہتے ہیں فرض حج کر دیا اب نفلی حجوں کے لیے کیوں جاتے ہو، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دو۔ یہ تو انہیں نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ تمہارا کام جو ہے وہ 5000 کے موبائل سے بھی چل سکتا ہے، تمہارا کام تو جو ہے 15000 20,000 کے موبائل سے بھی چل سکتا ہے، پھر تو 2.5 لاکھ کا موبائل کیوں لے کر بیٹھا ہوا ہے؟ 2.5 لاکھ کا موبائل کیوں لے کر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ نظر نہیں آتا، یہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا ان کی باتوں میں نہ جائیں، اللہ کو جو چیزیں محبوب ہیں وہ کریں۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ یہی تو خون بہانا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کو یہ خون نہیں پہنچتا، یہ گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب اللہ کا حکم مان لیا، جو اللہ کا حکم ہے چاہے عقل مانے یا نہ مانے، اسلام نامی اتباع کا ہے،
فرما برداری کا ہے، سرنڈر کر دینے کا ہے، بس میرے رب کے سامنے، میرے نبی کے سامنے میرا سر جھک جائے، اس کے حکم کے سامنے، عقل مانے یا نہ مانے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہ جی میری عقل نہیں مانتی ہے، تو پھر عقل پرست ہو گیا، تو پھر کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں میرے آقا کے سامنے جائے گا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جائے گا دفع ہو جاؤ، تمہیں آگے حوض کوثر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے حضور کے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان کے اعتراضات میں نہ آنا، آئندہ جو میں انشاءاللہ اسی پر بات کروں گا۔ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں جی قربانی کر کے پیسے کو بہا دیا جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، یہ غریبوں مسکینوں میں دیا جائے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ آئندہ جو میں اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، جو میں نے عمل عرض کیا، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔